آپ یہ بتائیں اور جمشید صاحب، کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سے اعلان کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری ہسٹری ہے، میری بھی اور مسرت کی بھی. یہ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے سٹارٹ میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے. اس کا جواب میں نے شروع میں دے دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے. دیکھیں ایک سیکنڈ، آپ یہ مجھے پتا ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے. آپ کی کسی جاب آپ کہیں کرتے ہو، آپ نے 1 سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسفر ہو، تو ظاہر ہے یہ کوئی ہم انسان ہی ہیں نا، گوشت پوشت کے بنے ہوئے. کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا کوئی خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. ان ماؤں کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ نمبر 1 یہ کہ جنرل باجوہ کے لیے جو بھی بات تھی وہ ادارے کے لیے نہیں تھی، فوج کے لیے کبھی بھی نہیں تھی. کوئی ایسی چیز ہے تو میرے سامنے لائیں. نمبر 2 خان صاحب سے میری جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ لینڈ لائن سے کال کر رہے تھے. ہماری 11 دفعہ بات ہوئی ہے اور مجھے بھی پتا تھا کہ ریگولر اس پہ ہو رہی ہے. خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے. میری کوئی اعظم سواتی صاحب کو نہ میں نے ٹرائی کیا، نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی. وہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھے اور ان کے جو کیس کے لیے جو آپ نے سوچیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوتی تو وہ ظاہر ہے چینلز پہ چلنی تھی. کوئی بھی ایسی بات ہوتی جو قابل اعتراض ہوتی یا انتشار پہ مبنی ہوتی تو وہ اوبویسلی ہمیں تو اتنی وہ نہیں ملنی تھی نا لیوریج کہ وہ بات آئی نہ. وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں چونکہ جب خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تو اس وقت سے لے کے، کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی، جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کورٹ میں ہی تھی. بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں، فواد چودھری اور سیف اللہ نیازی صاحب نکلے اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں خواجہ حارث اور سلمان صفدر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں. بارہا میں وکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لیے استدعا کریں. اس ٹائپ کی باتیں تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو ان کی وہ اپنی فیملی کے لیے بہت پریشان تھے. آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے اب پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا، فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگیاں عزیز ہے. کیا 9 مئی کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی؟ نہیں دیکھیں، بیسیکلی تو آپ کہتے ہیں لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پرامن نہ رہنا. پرامن ہو تو سارے لوگوں کے لیے یہ آزادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے، اور اگر پرامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور آزادی دونوں ہی کمپرومائز ہوتی ہیں. کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ آخر وقت تک رہی ہیں، ان سے کورٹ میں بھی آپ کی. عمران خان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سارے 2 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران کے نام کیا پیغام ہے؟ دیکھیں انہوں نے آلریڈی اس کی جو مذمت کی ہے میں اس پہ خوش ہوں اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو، خان صاحب کو، مجھے، آپ کو، میڈیا کو، اداروں کو، قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے. قوم، ملک بچنا چاہیے، ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے. کیا ایسا لایا عمل بنے کہ جس میں سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں، اور ملک کو غریب طبقے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے. بہت شکریہ جی. مسرت بی بی آپ یہ بتائیں اور جمشید صاحب، کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سے اعلان کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم
یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری ہسٹری ہے، میری بھی اور مسرت کی بھی. سو یہ ایسا یہ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے سٹارٹ میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے. اس کا جواب میں نے شروع میں دے دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے. دیکھیں ایک سیکنڈ، آپ یہ مجھے پتا ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے. آپ کی کسی جاب آپ کہیں کرتے ہو، آپ نے 1 سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسفر ہو، تو ظاہر ہے یہ کوئی ہم انسان ہی ہیں نا، گوشت پوشت کے بنے ہوئے. کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا کوئی خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ 16 دن لگے آپ کو اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر لگائے کہتے ہوئے، 16 دنوں میں آپ کس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ جن لوگوں نے ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملے کیے ان کو اشتعال کس نے دیا؟ خان صاحب کا بیان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو جی ایچ کیو کے اوپر حملے کروانے میں؟ ان کو کمانڈر کا جو نہیں 16 دن نہیں لگے، مجھے تو آدھا گھنٹہ لگا. آپ یہ بتا دیں کہ نہیں ایک منٹ، مجھے آدھا گھنٹہ لگا، اس سے زیادہ نہیں لگا. سو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جو جتنے بھی آپ نے یہ سوال جو ہے اس کا جواب پہلے میں دے چکا ہوں. تھینک یو ویری مچ جی.